السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ معزز و محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کے بدعملی کے جہاں بہت سارے اسباب ہیں، وہیں ایک اہم سبب عقید آخرت کا کمزور ہو جانا ہے۔ مرنے کے بعد انسان کو اللہ تعالی زندہ فرمائے گا اور ہر انسان کے اچھے برے اعمال کا بدلہ دے گا، اور مرنے کے بعد سے لے کر کے قیامت تک کی جو زندگی ہے اسے برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے، اور قیامت کے بعد کی جو زندگی ہے اسے آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اللہ کے جو مومن اور مخلص بندے ہوتے ہیں وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اب ہم تھوڑا تھوڑا سلسلے وار برزخ کی زندگی سے متعلق آپ کے سامنے چند باتیں پیش کریں گے، اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے، تاکہ اللہ تعالی ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے اور ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ قبر اور برزخ کسے کہا جاتا ہے؟ برزخ کا جو لفظ ہے عربی زبان میں یہ پردے اور آڑ کے معنی میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا سورۃ المؤمنون کے اندر آیت نمبر 100 وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور مرنے کے بعد لوگوں کے پیچھے برزخ ہے، ایک آڑ ہے، إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن تک جس دن لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن تک کی زندگی کو برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے، اور برزخ آڑ کے معنی میں ہے۔ دوسری آیت سورہ رحمان کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا بینہما برزخ لا یبغیان، دو دریاؤں کو اللہ نے باہم ملا دیا ہے اور ان کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک پردہ ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ھذا عذب فرات وھذا ملح عجاج، یہ دریا ایسا ہے، اس کا پانی میٹھا ہے اور دوسرے کا پانی کھارا ہے، اور دونوں ملے ہوئے ہیں لیکن ان کا پانی باہم نہیں ملتا، ان کے درمیان آڑ اور پردہ ہے۔ برزخ دنیا اور آخرت کے بعد یعنی موت کے بعد سے قیامت تک کی زندگی کو برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کی جو زندگی ہوتی ہے وہ دنیا کے بعد، موت کے بعد سے لے کر کے جو قیامت تک کی زندگی ہے اسے برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کی زندگی کسے کہتے ہیں؟ مرنے کے بعد سے لے کر کے قیامت تک کی جو زندگی ہے، سلسلہ ہے جو قیامت تک کا، اسے برزخ کہا جاتا ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں البرزخ الحاجز بین الدنیا والآخرہ، برزخ یہ آڑ ہے دنیا اور آخرت کے درمیان۔ محمد بن کعب رحمہ اللہ فرماتے ہیں البرزخ ما بین الدنیا والآخرہ فلیسوا مع اہل الدنیا یاکلون ویشربون ولا مع اہل الاخرہ۔ محمد بن کعب رحمہ اللہ فرماتے ہیں البرزخ ما بین الدنیا والآخرہ، برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان کی زندگی کا نام ہے۔ فلیسوا مع اہل الدنیا، تو برزخ والے دنیا والوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ یاکلون ویشربون، کہ وہ دنیا والوں کے ساتھ کھاتے اور پیتے ہوں۔ ولا مع اہل الاخرہ، اور نہ آخرت والوں کے ساتھ ہیں، بلکہ ان کی ایک الگ زندگی ہے جہاں ان کے اعمال کا انہیں بدلہ دیا جاتا ہے۔ اچھا عمل ہے تو اچھا انجام قبر میں ہوتا ہے، اور اگر برا عمل ہے تو برا انجام ہوتا ہے۔ ابو الصخر رحمہ اللہ فرماتے ہیں البرزخ والمقابر، برزخ یہ قبر والوں کو کہا جاتا ہے، برزخ کی زندگی ہے یہ قبر والوں کی زندگی کو کہا جاتا ہے، برزخ کی زندگی۔ لا ہم فی الدنیا ولا ہم فی الاخرہ، نہ وہ دنیا میں کی زندگی میں ہے نہ آخرت کی زندگی میں، دونوں کے درمیان ہے، دنیا اور آخرت کی زندگی کے درمیان۔ فہم مقیمون الی یوم یبعثون، وہ دنیا اور آخرت کی زندگی کے درمیان مقیم ہیں اور وہ زندگی گزارتے ہیں جو دنیا اور آخرت کے درمیان ہے۔ علامہ جوہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں البرزخ ما بین الدنیا والآخرہ من وقت الموت الی یوم البعث، فرماتے ہیں برزخ کہتے ہیں دنیا اور آخرت کے درمیان کی جو زندگی ہے، موت سے لے کر قیامت تک کی زندگی، موت سے لے کر قیامت تک کی زندگی کو برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے۔ فمن مات فقد دخل فی البرزخ،
جس کا انتقال ہو گیا، جو مر گیا وہ برزخ میں داخل ہو گیا۔ امام شعبی رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا فلاں شخص اہل آخرت میں سے ہو گیا۔ اس نے ذکر کیا قال رجل بحضرت الشعبی رحمہ اللہ فلانا فقد صار من اہل الاخرہ، فلاں شخص اہل آخرت میں سے ہو گیا۔ فقال لم يصر من اہل الاخرہ ولكنه صار من اہل البرزخ، تو امام شعبی رحمہ اللہ نے فرمایا وہ آخرت والوں میں سے نہیں ہوا، آخرت تک نہیں پہنچا ہو، بلکہ وہ برزخ والوں میں سے ہو گیا، دنیا اور آخرت کے درمیان۔ دوسرا لفظ ہے قبر۔ قبر کسے کہا جاتا ہے؟ قبر اس گڑھے کو کہا جاتا ہے، اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں میت کی لاش کو دفن کیا جاتا ہے۔ میت کا جو جسم ہے اس کے احترام کے پیش نظر اسلام نے حکم دیا، جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو قبر کے اندر، مٹی کے اندر، قبر کے اندر گڑھا بنا کر اس کو دفن کر دیا جائے۔ تو یہ قبر کا ایک خاص مفہوم ہے۔ لیکن ہر وہ جگہ جہاں میت کی لاش رہے اس کو قبر کہا جاتا ہے، چاہے وہ زمین میں ہو، چاہے وہ سمندر ہو، چاہے درندوں کا پیٹ ہو، جہاں بھی میت کی لاش رہے گی اس کو اس کی قبر کہا جائے گا۔ یہ قبر کا عام مفہوم ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ برزخ اس زندگی کو کہا جاتا ہے جو مرنے کے بعد سے لے کر کے قیامت تک کی زندگی ہے، اور قبر اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں مرنے والے کی لاش رہتی ہے۔ قبر یہ ظرف مکان ہے اور برزخ یہ ظرف زمان ہے۔ برزخ زندگی کو کہا جاتا ہے اور قبر اس جگہ کو کہا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین وصلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔